الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے، مینجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے۔ اور میرے مشاہدے میں ہے کتنی اسمبلیاں آئیں اور ایسی قانون سازیاں ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبوط کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا۔ آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے، مزید جمہوری نظام کو اسٹیبلشمنٹ کے پنجے میں دیا جائے اور اس کے پنجے گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ایک مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور برداشت کر لی، لیکن ہم نے ان کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنے کے لیے کہا۔ یہ آئین کے مطابق سوچ تھی۔ ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، ایک ان کو قرآن و سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں۔ ہم سن 73 کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کچھ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کوئی ادارہ اسے بدخواہی کیوں سمجھتا ہے؟ پاکستان تب مستحکم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر، دائرہ اختیار کے اندر کام کرتا رہے گا۔ ہمارے پاس مسائل ہیں، ہم نے ان مسائل سے نمٹنا ہے۔ عام آدمی کو امن و امان نصیب نہیں ہے، ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں، ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں، اور تب جا کر ملک چلتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دہائیاں گزر گئیں، ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے۔ اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا۔ میرا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے، اور ہم ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں
کہ جو جرم کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے، جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا۔ ان کم بختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا۔ اور پھر صاف بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ہم امریکی پالیسیوں اور ان کی اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان کرۂ ارض پر ان کی ضرورت نہیں رہی۔ صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں۔ بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے، اور وہ ستون ہے ہمارا وفاقی نظام۔ ایک وفاق کے ماتحت 4 وحدتیں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے حقوق آئین کی روح سے متعین ہیں۔ ہم آئین کی روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں۔ ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے۔ سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام، ان کے بچوں کا حق ہے۔ پنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے، اور کوئی ان کے حق کو چیلنج نہیں کر سکتا آئین پاکستان کی روح سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے وسائل کے مالک نہیں ہیں؟ اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ یہ غداری نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور آئین ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرد کے درمیان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تم جنگ چھیڑ دو، قومیں لڑتی رہیں، خون بہتا رہے، اور طاقتور ادارے امن کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم امن کے لیے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں۔ مسلح گروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، حکومتی رٹ نہیں ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اب تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہ نکلے۔ کیا اس حد تک ہم چلے گئے؟ سی پیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے،
آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. ڈالر کمانے کے طریقے ہیں. لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تو ہماری نیک نیتی پہ شک کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں. میں قدر کرتا ہوں اداروں کی، لیکن میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے نا. میں نے بھی تو ان صحراؤں میں 40 سال سے زیادہ صحرا گردی کی ہے. میں بھی تو ان غلام گردشوں کا 40 سال سے ایک آوارہ گرد رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، مشاہدات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائن کہہ رہا ہوں. اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، اپنا قبلہ درست کر لیجئے. آپ ہمارے سروں کے تاج. کہتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں یہ آنکھوں کی محافظ ہوتی ہیں، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہیں. آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی. لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں؟ اشک بہاتا ہے یا نہیں؟ تو یا تو کبھی وہ بال جو اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا، اپنی حفاظتی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا، ورنہ پھر اسے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں. لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد تیری بصیرت کو سلام ہے. قوم کی قدر کرو. ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد رفت ختم ہو گئی ہے. اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی ہے. یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں. یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا، وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے. دو ایوانی مقننہ ہیں. عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں.
یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے. تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے. اور یاد رکھو ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی. چاہے ہمارے صوبے کا ہو چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا. پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، قوم کے لیے اعزاز ہے. ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے. معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا. آپ جانتے ہیں میں نے خود اپیل کی کہ حزب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے اور حزب اقتدار کو بھی ترمیمی بل پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے، تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو. ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، ملک کو بھی سمجھتے ہیں اور ملک کے مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے. ہمارے حکمرانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائے. امن و امان کیسے بحال کریں، ملک کی معیشت کیسے بحال کریں، ملک کے اندر کے سرمایہ کار اور ملک کے باہر کے سرمایہ کار ان کا اعتماد کیسے بحال کریں.